لرننگ ہمارا موضوع ہے. فورموسٹ ٹاپک یہ ہے کہ وائی یو وانٹ ٹو لرن. آپ سیکھنا کیوں چاہتے ہیں؟ جو وزڈم اور فیتھ سیکھنے کے بعد آپ کے اندر جو عقل جو یقین آ جائے گا, ویئر یو وانٹ ٹو ڈپازٹ اٹ. کیوں آپ لرننگ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ عقل, وہ یقین, جب تک آپ کہیں اس کو ڈپازٹ نہیں کریں گے, کہیں لگائیں گے نہیں, تو لرننگ کا کیا فائدہ ہے؟ So this word is important. Where to deposit this learning. ایک بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے خواب پورے نہیں کیے, میں خوش نہیں ہوں, جس پوٹینشل پہ رہ کے میں کام کر سکتا تھا میں اس پوٹینشل پہ کام نہیں کر سکا. Remember, all the life forms on this earth, they perform at their full potential. اس دنیا میں جتنی بھی لائف فارمز ہیں, جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں, وہ اپنے فل پوٹینشل پر رہ کر کام کرتی ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ درخت ہے, اس میں جتنی طاقت, جتنی صلاحیت تھی اتنا وہ اگتا ہے, اتنے اس پہ پھل آتے ہیں, اس پہ پھول آتے ہیں, اور سب کچھ وہ میکسیمم کرتا ہے. ایک بکرا ہے, وہ بھی اپنے فل پوٹینشل پر بڑا ہوگا, پھر ذبح ہو جائے گا. ایک گائے ہے, فل پوٹینشل پہ گرو کرے گی, دودھ دے دے گی. لیکن یہ ایک انسان ہے جو اپنے فل پوٹینشل پر پرفارمنس نہیں دیتا. صلاحیتیں بہت سی ہوتی ہیں لیکن وہ اتنا پرفارم نہیں کر رہا ہوتا, اتنی کارکردگی نہیں ہوتی اس کی. اور اس بندے سے ہم پوچھ رہے ہیں, وہ بار بار ایک بات کرتا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے ایک انسان کیوں اپنی پوری صلاحیت کو استعمال نہیں کر پا رہا ہوتا؟ کبھی آپ نے گیس کیا یہ؟ اس کی وجہ وہ ایک کہانی ہوتی ہے جو بار بار سنا رہا ہے, وہ مجھے بھی, آپ کو بھی, اپنے آپ کو بھی. وہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, بڑے مسائل آ گئے, بڑے پرابلم, میرے رشتہ داروں نے میری ٹانگیں کھینچی, میرا باس ایسا تھا, موسم بڑا خراب تھا, مہنگائی بہت تھی, حالات ہی ایسے تھے. وہ ایک کہانی مسلسل سناتا جا رہا ہے, حالانکہ اسے یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ اس کی زندگی کی کتاب میں یہ کہانی کسی اور نے لکھی ہے, اور ابھی قلم اس کے پاس ہے, پین اس کے پاس ہے, اور زندگی کی کتاب میں بہت سے صفحے خالی ہیں. ابھی وہ لکھ بھی سکتا ہے نئی کہانی, نہیں لکھ رہا, پرانی والی کو کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کی گردانیں ہمیں سناتا جا رہا ہے. Pen is always there. You must have the will to write. نئی کہانی لکھنے کا حوصلہ پیدا کریں. پرانی کہانی زندگی کتاب سے پھاڑی نہیں جا سکتی, لیکن وہ مدھم ہو جاتی ہے جب نئی کہانی آ جاتی ہیں. تو so learn to deposit. This is important. یاد رکھیے, آپ کی زندگی میں دو وقت بڑے قیمتی ہوتے ہیں. ایک وہ جب آپ رات کو سونے جا رہے ہوتے ہیں, اور ایک وہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں. ہپنوپامپک اور ہپنوگوگک لیولز کہتے ہیں ان کو سائنٹیفک لینگویج میں. ہپنوپامپک اینڈ ہپنوگوگک, وین یو آر گوئنگ ٹو سلیپ اینڈ وین یو اویک. یہ وہ دو وقت ہیں جب آپ کی میموری میں سب سے زیادہ امپریشنز پڑتے ہیں. آپ کا دماغ سب سے زیادہ الرٹ اس وقت ہوتا ہے جب آپ فوراً سونے جا رہے ہوں یا سو کے اٹھتے ہوں. تبھی ان دونوں اوقات کے اندر عبادات کا پورا ایک اسکیجول دیا گیا کہ آپ رات کو سوتے ہوئے دعا پڑھیں, صبح اٹھ کے دعا پڑھیں, رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھ کے سوئیں, عشاء کی نماز پڑھیں, صبح اٹھتے ساتھ ہی وضو کریں اور فجر کی نماز پڑھیں. Never miss these two times, the early morning and the late night when you are going to sleep. محترم سامعین کرام, کل ایک جگہ پر بیان کے بعد ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ مینٹل ہیلتھ ہماری بہت ڈکلائن ہو رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, آج بہت سے لوگوں کی مینٹل ہیلتھ ڈکلائن ہو رہی ہے. نفسیاتی طور پہ لوگ پریشان ہیں, مریض بن رہے ہیں. اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ شوگر اور کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز یعنی دل کے امراض میں جو اضافہ ہے اور شوگر میں جو ہے وہ کم ہے, لیکن نفسیاتی امراض میں اضافہ زیادہ ہو رہا ہے. نفسیاتی طور پہ آپ صحت مند ہیں, آپ پاگل نہیں ہیں, بالکل ٹھیک ہیں, آپ کی نفسیاتی صحت بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ بہت خوش ہیں یا مطمئن ہیں یا سیٹسفائیڈ ہیں, نہیں. نفسیاتی صحت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ یو ہینڈل دا فیلنگز.
how you handle the feelings. جس طرح آپ سانس لیتے ہیں اسی طرح آپ کی زندگی میں جذبات اور فیلنگز آتی ہیں، لازمی احساسات، محسوسات. ایک بچہ ہے، اس کا دوست چھوڑ کے چلا گیا، اس کا دوست، اس کا بڑا اچھا یار بیلی، وہ چھوڑ کے چلا گیا. اب یہ فیلنگ ہے، وہ روتا ہے بیٹھ کے، یاد کرتا ہے اس کو، سوچتا ہے اپنے دوست کو، یہ سارا نیچرل ہے، یہ ہوگا. لیکن اگر اس دوست کی یاد کر کر کے وہ نشے میں پڑ جاتا ہے، راتوں کو سونا اس کا ختم ہو جاتا ہے، وہ شراب پی رہا ہے، ویڈ پی رہا ہے، اب یہ مینٹل سچویشن ہے کہ وہ اپنی فیلنگز کو ہینڈل نہیں کر سکا. سائنس کے مطابق ماں اور باپ کے مرنے کے بعد 6 ہفتے تک انتہائی مایوسی، پریشانی، ماں باپ کی یاد وہ ستا سکتی ہے. لیکن اگر اس کے بعد بھی یہ فیلنگ پرسسٹ کرے، راتوں کو چیخے مار کے اٹھ رہا ہے اور اس نے اپنے کام دھندے سب بند کر دیے ان کی یاد میں، اب وہ مریض بن چکا ہے. So try to control your feelings. اپنی فیلنگز کو کنٹرول کرنا سیکھیں. This is the mental capability. آپ کا دماغ کتنا مضبوط ہے. کچھ اسٹرانگ مائنڈ لوگ ہوتے ہیں، کچھ بیلنسڈ مائنڈ لوگ ہوتے ہیں، کچھ میڈیوکرز ہوتے ہیں. کچھ کا دماغ بہت مضبوط ہوتا ہے، کچھ کا بیلنسڈ ہوتا ہے. وہ سچویشن کو آتا دیکھتے ہیں ڈر جاتے ہیں، کچھ سچویشن کو آتا دیکھتے ہیں ڈینجر کو آتا دیکھتے ہیں اوکے، اور کچھ لوگ ایسے جو ڈینجر کو آتا دیکھتے ہیں استقبال کرتے ہیں کہ آؤ، تم آؤ گے تمہاری زندگی میں چیلنج ملے گا. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، جب بھی آپ کسی کو گرتے ہوئے دیکھیں، ہنسنا نہیں ہے، سیکھنا ہے. کیونکہ جس جگہ سے وہ گرا ہے آپ بھی اسی جگہ پر جانے کی کوشش میں ہیں. وہ کالا ہو، گورا ہو، امیر ہو، غریب ہو، بہت بڑا کوئی آدمی ہو یا عام سا آدمی ہو، وہ گر رہا ہے، ہنسنا نہیں ہے، سیکھنا ہے. اور اگر آپ سیکھتے نہیں ہیں، ہنستے ہیں، تو یاد رکھیں یہ آپ اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں. یو آر پلاننگ یور اون فیلئر. کسی نے ہم سے پوچھا کہ ول پاور، خود اعتمادی اور سیلف ڈسپلن، ذاتی نظم و ضبط کو بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ کس طریقے سے میں اپنی ذات میں خود ارادی اور خود اعتمادی لے کر آ سکتا ہوں؟ What is the key؟ یاد رکھیے اس وقت موجودہ جو کارپوریٹ ورلڈ ہے جس میں ہم زندہ ہیں، جس میں بزنس کی، ٹریڈ اور کامرس کی بڑی بات کی جاتی ہے، 3 چیزیں کی ٹو سکسیس ہے. ایک انگلش لینگویج، ایک کمپیوٹر سکلز، اور تیسرا خود اعتمادی، یور کانفیڈنس. ول پاور کیسے بڑھے گی؟ 3 کام صرف کر لیں، آپ کے اندر ول پاور اور خود اعتمادی کا خزانہ آ جائے گا. صرف 3 کام کر لیں. نمبر 1، ٹرائی ٹو فنش دا ٹاسک. جو کام آپ شروع کریں اس کو ختم کرنے کا حوصلہ پیدا کریں. کام شروع کرنا آسان ہوتا ہے، ختم نہیں کرتے ہم. کام شروع کر دیا، تھوڑی دیر بعد خیال آئے گا پتہ نہیں کس نے سوچا تھا، یہ پلان صحیح نہیں جا رہا، مزہ نہیں آ رہا، بور ہو رہا ہوں، اور آپ اس کام کو ختم نہیں کرتے، آدھا رستے میں چھوڑ دیتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، لیکن آپ کے اندر خود اعتمادی تباہ و برباد ہو رہی ہوتی ہے. ٹرائی ٹو فنش دا ٹاسک. ناشتہ بنایا ہے آپ نے، ناشتہ کھایا ہے آپ نے، اب آپ وہ برتن بھی صاف کریں. رات کو آپ سوئے ہیں، پورا رات سو کے صبح اٹھے ہیں، اب اپنا بستر بھی صاف کر لیں. یقین کیجئے یہ چیز آپ کے ول پاور کو بہت بڑھا دے گی. نمبر 2، ٹرائی ٹو ڈو اے لٹل بٹ مور. جتنا تھا اس سے تھوڑا سا زیادہ کریں. آپ کی ڈیوٹی کا ٹائم طے ہے صبح 8 سے لے کے 6 بجے تک، تھوڑا سا زیادہ کر لیں اور تھوڑا سا مزید بہتر کر لیں. یو ول گیٹ دا ریوارڈ. آپ کو اس کا انعام ملے گا. میں پرسوں اکاڑا گیا تھا، ایک اجتماع میں بیان تھا، تو وہاں پہ ایک صاحب آئے ہوئے تھے. پورے اکاڑے میں جو DHQs ہیں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، اس کے IT کے انچارج ہیں. تو میں نے کہا بڑے تھکے ہوئے ہیں آپ.
آپ کی ڈیوٹی ڈائریکٹ آ رہے ہیں جبکہ ٹائم نہیں ہے ڈیوٹی کا. وہ کہنے لگا جی میری ڈیوٹی کا کوئی ٹائم نہیں ہے, لنک ڈاؤن ہو گیا تھا تو میں یہاں پر 8-10 بجے تک بیٹھا رہا. میں نہیں ہوں گا تو پھر کیسے انٹرنیٹ چلے گا, سارا کچھ کیسے ہوگا. دس از دا پیشن. ٹرائی ٹو ڈو اے لٹل بٹ مور. تو محترم سامعین کرام, تربیت انتہائی اہم چیز ہے اور تربیت کی ہم سب کو ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طریقے سے تربیت فرمائی اور جس طریقے سے قرآن و حدیث ہماری تربیت کرتے ہیں, ہم سب کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے. تربیت سب کے لیے ضروری ہے. تربیت از ایکولی امپورٹنٹ فار ایچ اینڈ ایوری پرسن ان دس ورلڈ. یاد رکھیے, اچھی تعلیم اور تربیت کا اثر ایسے ظاہر ہوتا ہے جیسے بیج مٹی میں بو دیں تو اس سے درخت نکلتا ہے, پھل اور پھول باہر آتے ہیں. جتنا بیج اور مٹی اچھی ہوگی اتنی فصل اچھی آئے گی. یہی تعلیم کا حساب ہے. جتنی تعلیم و تربیت اچھی ہوگی اتنی نسل, اتنا معاشرہ اچھا ہوگا. کسی نے پوچھا تربیت کی سمپل ڈیفینیشن بتائیے. یاد رکھیے, تربیت کی سب سے سمپل ڈیفینیشن یہ ہے, انسان کے اندر اچھی عادتوں کو مزید طاقتور بنا دیا جائے اور انسان میں موجود گندی عادتوں کو کمزور کر دیا جائے. This is the definition of تربیت. اور تعلیم کے بغیر تربیت ممکن نہیں ہے. تعلیم نقوش چھوڑتی ہے, فاؤنڈیشن بناتی ہے اور پھر اسی فاؤنڈیشن کے اوپر تربیت ہوتی ہے. اور وہ لوگ جو داعی ہیں, ماں باپ ہیں, استاد ہیں, انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے تحت آنے والے لوگوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ ہر نگہبان سے اس کے زیر تربیت افراد کے بارے میں سوال کرے گا کہ اس نے حق تربیت کی حفاظت کی یا اس کو ضائع کر دیا. محنت سے فرار تربیت سے انکار ہے. اللہ کی اطاعت اور اس کے نبی کی اطاعت, یہ قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے. اور اگر تربیت کے ساتھ یہ دونوں چیزیں آپ کی شخصیت کا حصہ بنتی ہیں تب آپ دیکھیے کیا شاہکار بنتا ہے. قرآن مجید کے اندر اولاد کی تربیت کے بارے میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال آتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد شجر سایہ دار بنے, حلال رزق کھائے, خوب آگے بڑھ کر ترقی کی منازل طے کرے. تو قرآن مجید کے اندر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو کہا, غور سے سنیے گا. فرمایا, یا بنیا, اے میرے بیٹے. الفاظ میں حسن دیکھیے پہلے کتنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے والدین اپنے بچوں کی قدر کرو, اپنے بچوں کا احترام کرو. ماں باپ کا احترام تو لازمی ہے نا, وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہے. لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے ماں باپ سے کہ اپنے بچوں کا احترام کرو. شروع بیٹھتے ساتھ ہی اپنی ذات کی کامیابیوں کے لیکچر نہ سناؤ. بیٹھتے ساتھ ہی اپنے بچے کی ایک ایک خامی نکال کے اس کے سامنے نہ رکھو. فرمایا, اے میرے بیٹے. لفظوں میں حسن دیکھیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, اپنی اولاد کی عزت کرو. پہلی بات لقمان فرماتے ہیں, بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, شرک بہت بڑا ظلم ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہداء احد کے مزار پہ جا کے یہ فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا ڈر نہیں ہے. یہ بتوں کو نہیں پوجیں گے, وہ کام نہیں کریں گے, لیکن شرک خفی, تصنع, بناوٹ, ریاکاری, یہ کام کریں گے. اور پھر دوسری بات بتائی, اے میرے بیٹے اگر تو برائی کرے اتنی برائی جو رائی کے دانے کے برابر ہو. رائی کا دانہ سورج کی روشنی میں نظر آتا ہے, اندھیرے میں نظر نہیں آتا, لائٹ جلانی پڑتی ہے. فرمایا اگر تو وہ برائی رائی کے دانے کے برابر کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی نکال کر لے آئے گا. کہ میں نے کون سا بینک لوٹا ہے, میں کون سا پاپی ہوں, میں کون سا محلے میری تصویر لگی ہوئی ہے, نہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تو رائی کے برابر بھی برائی کرے گا, وہ برائی تیری اللہ نکال کے لے آئے گا. پھر فرمایا, اے میرے بیٹے نماز قائم کر, اے میرے بیٹے لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے باز رکھ. پھر فوراً فرمایا, جب تو یہ کام کرے گا یاد رکھنا تجھ پر پریشانی اور مصیبتیں آئیں گی.
یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی داعی بنے اور دوسروں کو نیکی کی تلقین کرے، برائی سے روکے، اس پہ پریشانیاں نہ آئے. اور پھر فرمایا تو نے ان پریشانیوں پہ صبر کرنا ہے. اور یہ سنیے، حضرت لقمان فرماتے ہیں، قرآن مجید میں آیا، اپنا منہ ٹیڑھا کر کے لوگوں سے بات نہ کر اور زمین پر اکڑ کے نہ چل. بے شک اللہ کو فخر کرنے والے، اکڑنے والے پسند نہیں ہیں. درمیانی چال رکھ، اپنی آواز کو پست رکھ، کیونکہ تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. all employers are having a consensus on this thing. تمام جو employers ہیں ان کا اس بات پہ یکجہتی ہے، ان کا اس بات پر عمل ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ communication is the biggest competence. communication سب سے بڑی competence ہے. اور ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں communication کرنی آتی ہے. نہیں آتی. You must learn to communicate. اور بچوں کی اگر تربیت کی آپ بات کرتے ہیں، یاد رکھیے گا سنہری لفظ ہیں جو میں نے پڑھے اور مجھے بہت اچھے لگے. Children are biologically engineered to educate themselves. بچے قدرتی طور پہ ایسے بنے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سکھاتے ہیں. ان کے اندر سیکھنے کا میکانزم ہوتا ہے. یہ ان کی جو عادتیں ہیں، پلے فلنس، کھیلتے ہیں، کیوروسٹی، تجسس ہوتا ہے ان کے اندر، کوسچننگ، سوال کرتے ہیں. یہ فیتھ، ان کو اعتبار ہوتا ہے. بچہ کو اپنا باپ اٹھا کے اوپر پھینکتا ہے، بچہ پھر بھی ہنس رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ نیچے گرے گا مر جائے گا. ہنس کیوں رہا ہے؟ اس کو اپنے باپ پہ اعتبار ہے، استاد پر اعتبار، ایکسپلوریشن، تجسس. یہ وہ باتیں ہیں جو بچے کو سکھا رہی ہوتی ہیں. بچہ مسلسل ہر لمحہ سیکھ رہا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا انہیں حلال حرام کا بتائیں، صحیح غلط بتائیں، لیکن یہ جو قدرتی طریقہ سیکھنے کا، اس کے رستے سے ہٹ جائیں. ان کو اڑنے کے لیے پر دیں، جڑ دے گہرا سوچنے کے لیے. بچوں کو ایک سیف انوائرمنٹ چاہیے، ایک بڑی تحفظ والی جگہ چاہیے جہاں وہ موو کر سکے. ریمبر، چلڈرن نیڈ ٹو موو ٹو تھنک. بچوں نے ہلنا ہے پھر سیکھنا ہے، جہاں وہ کھیل سکیں، جہاں وہ غلطی کر سکیں، جہاں وہ غلطی سے سبق سیکھیں، اور یہ سارا کچھ بڑی خود اعتمادی کے ساتھ ہو، اور زندگی کے اوائل میں ہی وہ یہ سب کچھ سیکھ جائیں. ہمارا ملک ان ملکوں میں سے ہے جہاں پر روتے ہوئے بچے کو چپ کرانے کے لیے ایک اور تھپڑ مارا جاتا ہے. یہ نئی سائنس ہے، کیونکہ جب آپ کے ہاتھ میں ہتھوڑی ہوگی نا، آپ کو ہر مسئلہ کیل نظر آئے گا اور آپ اس کو ٹھوکیں گے. You are raising a child, not fixing a problem. ایک انسان ہے جس کو آپ نے بڑا کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو حل کرنا ہے. اس بات پہ فوکس کریں کہ وہ بچہ ہے، وہ کر کیا رہا ہے، اس پہ اتنا فوکس نہ کریں. دو لفظ بول رہا ہوں، ایک ہے کریکشن، ایک ہے کنیکشن. کریکشن اور کنیکشن. ہر وقت کریکشن نہ کریں. مولوی صاحب یہ میرا بچہ موبائل نہیں چھوڑتا، مولوی صاحب اس کو سمجھا دیں آپ. کریکشن دھول بن جائے گا. وہ کنیکشن پیدا کرے اپنے بچے کے ساتھ. آپ بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں، جب اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، بچے کو پارک میں لے کر آئے ہوتے ہیں، بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں آپ. وہ گھڑی نہ دیکھیں، ان گھڑیوں کو انجوائے کریں. جب بوڑھے ہو کے پورے جسم کی طاقت لگا کے ایک گلاس پانی بھی نہ مانگا جائے گا، اس وقت یہی بچے یاد آئیں گے. ابھی 9th کے پیپر ہوئے، کتنے بچوں نے خودکشیاں کی، نوٹ چھوڑ کے چلے گئے اپنے ماں باپ کو. اور دنیا کا کوئی ایک امتحان مجھے بتائیں جو کسی انسان کی ساری صلاحیتوں کا اندازہ لگا سکے. ہے کوئی ایک امتحان؟ کوئی ایک امتحان بتائیں. سنگاپور میں پیپر ہونے والے تھے، میڈم نے سارے والدین کو اکٹھا کیا اور کہا مجھے پتا بڑے پریشان ہیں، آپ کے بچے کے پیپر ہے، لیکن یاد رکھیں ہر بچہ ایک جیسی طاقت لے کر پیدا نہیں ہوتا. کوئی فزسسٹ بننا چاہتا ہے، کوئی کیمسٹ بننا چاہتا ہے، کوئی IT میں انجینئرنگ کرنا چاہتا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایک جملہ آپ کے بچے کے سارے اسپرٹس کو تباہ کر کے رکھ دے. اور تمام بچوں کو میں یہ لیسن دوں گا، میٹرک تک، انٹر تک کوئی ایک سبجیکٹ فیورٹ نہ بنانا. سارے سبجیکٹس کی اہمیت ہے. اب ڈاکٹر کے پاس ایک مریض آئے اور ڈاکٹر کے جناب جو بیماری آپ کی ہے وہ بیماری تو میں نے کتاب میں چھوڑ دی تھی، پڑھی نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اپنے انداز کو بدلے. ٹیچ دا ٹیچرز. دیکھو غور سے سنو، میں ہسپتال جاؤں، ہسپتال میں آپریشن تھیٹر کے اندر
ہسپتال کا اکاؤنٹنٹ کھڑا ہے جو ہسپتال میں تنخواہیں دیتا ہے، فیس لیتا ہے، کیا میں اس سے علاج کروا لوں گا؟ ہسپتال کا حصہ ہے وہ، نہیں کرواؤں گا۔ لیکن اگر میں اسکول میں جاؤں اور اسکول کے اندر اسکول کا اکاؤنٹنٹ کھڑا ہوا ہے جو اسکول میں تنخواہیں دیتا ہے، چیزیں کرتا ہے، ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو میں اس سے پڑھوا لوں، حالانکہ سکل تو اس کے اندر بھی نہیں ہے۔ آج ٹیچر کوئی کیوں بن رہا ہے؟ باقی اس کو پیار ہے بچوں سے، باقی وہ ایک لائف لانگ ایکسپیرینس چاہتا ہے، باقی وہ قوم کے معمار بنانا چاہتا ہے، نہیں، وہ اس لیے ٹیچر بن رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، انجینئر بننا چاہتا تھا، بن نہیں سکا، نمبر نہیں آئے تو چلو ٹیچر بن جاتے ہیں۔ لائسنس ہوتا ہے RMP، سنا ہے یہ RMP، رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر، جب تک لائسنس نہیں ہوگا پاکستان کے اندر وہ میڈیکل کی پریکٹس نہیں کر سکتا۔ لا، وکیل کے پاس لائسنس ہوتا ہے، اس کو LLB کرتے ہیں۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ وہ مہر لگائے گا جب اس کے پاس CA کی ڈگری ہوگی۔ ٹیچر وداؤٹ لائسنس بن رہے، آپ بڑی کسی جگہ سے پوسٹ ڈاک کر رہا ہے، بہت بڑی ڈگری لے آئے، لیکن کیا اچھے ٹیچر ہیں آپ؟ اور جب آپ 18 سال اتنی مشکل تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، 2 مہینے کا ٹیچنگ کا کورس نہیں کر سکتے تھے؟ میرے سامنے کتنی حیران کن یہ بات لکھی ہوئی ہے، ایک ہمارا پاکستان کا صوبہ ہے، وہاں پر 46,000 ٹیچرز کی اسامی آئی، PST کی، یہ پرائمری ٹیچروں کی 46,000، 1.5 لاکھ ٹیچر لوگوں نے اس پر اپلائی کیا، 1.5 لاکھ لوگوں نے، 1.5 لاکھ لوگوں میں سے صرف اور صرف 12,000 پاس ہوئے، اور نصاب پتا گیا تھا، 1 سے 8ویں تک کی کتاب سے انہوں نے پیپر بنایا ہوا تھا۔ جو 1 سے 8ویں تک کا پیپر پاس نہیں کر رہا، پڑھائے گا کیا؟ سو ٹریننگ از ویری امپورٹنٹ، ٹریننگ از ویری امپورٹنٹ مائی ڈیئر بردرز۔ تو اپنے بیان کو اس ٹاپک پہ لے کر آگے ختم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ٹریننگ کے اندر اور ہر چیز کے اندر جو چیز اہم ترین ہے وہ فوکس ہے۔ One thing which amplifies، ایک ایسی خوبی جو تمام خوبیوں کو تڑکا لگا دیتی ہے نا، وہ فوکس ہے، آپ کی توجہ۔ Stay here where you are، یہیں بیٹھے جہاں پہ ہیں۔ آپ کی توجہ کو توجہ کی حاجت ہے۔ آپ جو ہیں اور جو بننا چاہتے ہیں دونوں میں فرق صرف توجہ کا ہے۔ Learn to absorb، اب یہاں بیٹھے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، absorb کریں ایک ایک چیز کو، جس طرح فوم رکھ دے گندے پانی میں وہ absorb کر جاتا ہے۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر ملٹی ٹاسکنگ کی اجازت ہو، گاڑی کے دوران موبائل فون سننے کی اجازت ہو۔ کیوں؟ انسان ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتا، ملٹی تھنکنگ میں نہیں کر سکتا۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ بہت اچھا سوچتے ہیں، نہیں، ہمیں سوچنا نہیں آتا، ہماری سوچیں وارہ پھرتی رہتی ہے۔ سمارٹ تھنکنگ پیدا کریں، کیا سوچنا ہے، کتنا سوچنا ہے، کتنی دیر تک اس کو سوچنا ہے۔ آپ کی زندگی میں لوگ ہیں، ہمسائے ہیں، دوست ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، آپ کی زندگی میں ماضی ہے، مستقبل ہے، واقعات ہے، ملکی حالات ہے۔ کس چیز کو کتنا سوچتے ہیں آپ؟ وہ جس چیز کے بارے میں سارا دن سوچ رہے ہیں آپ، کیا اس چیز کو سوچنے سے آپ کی ذات میں کوئی بہتری آتی ہے؟ کوئی آپ کی ڈگری میں فرق پڑتا ہے؟ You don't need time, you need focus۔ وقت بہت ہے، وہ صبح ہوئی تھی، وہ 5 بجے، اب 2 بج گئے، وقت بہت ہے، لیکن اس وقت میں تھوڑا سا بھی آپ غور سے کسی چیز کو سوچ لیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ میں نے حیران کن ریسرچ پڑھی کل، ہارورڈ کی ریسرچ ہے، سامنے کھلی میری۔ 79% موبائل یوزرز وہ اٹھنے کے بعد پہلے 15 منٹ کے اندر اپنا موبائل آن کرتے ہیں۔ اٹھے 15 منٹ کے اندر موبائل آن کیا، بہت غلط عادت ہے یہ۔ سوچو میں صبح اٹھاؤ، اٹھتے ساتھ ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھول دیا، 200 بندہ اندر آ گیا، ایک مجھے تھپڑ مار رہا ہے، ایک مکہ مار رہا ہے، ایک مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، ایک میری تعریف کر رہا ہے، خاموش بیٹھ کے مجھے دیکھی جا رہا ہے، ایک مجھے کیا کہہ رہا ہے، کیا میرا کیا حال ہوگا۔ تو جب آپ صبح اٹھ کے موبائل کھولتے یہی تو ہوتا ہے سارا کچھ، سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ریممبر 2 words یاد رکھنا، 1 is habit، عادت، and 1 is attention۔ habit سے کیا مراد ہے؟ وہ کام جو آپ تھوڑی سی کوشش یا بغیر کسی کوشش کے کر رہے ہوتے ہیں۔ بائک پہ آپ بیٹھے، بائک آپ چلاتے بغیر کوشش کے چلاتے ہیں، سوچتے نہیں، سب کو ذہن میں فٹ ہوا ہوا ہے۔ اور اٹینشن، آج بڑی سے بڑی کمپنی آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے، پتا آپ کو؟ آپ کی توجہ اتنی انمول اور اتنی نایاب چیز ہے۔
میری کمپنی کے 100 ملین یوزر ہو، اس کا فرق نہیں پڑتا. میری کمپنی کی پروڈکٹ آپ کی عادت بن چکی ہو، آپ کے جذبات کے ساتھ میری پروڈکٹ نتھی ہو چکی ہو، آپ رہ نہ سکے میری پروڈکٹ کے بغیر. بور ہو رہا ہوں، ٹویٹر کھول لو. تنہائی محسوس کر رہا ہوں، فیس بک کھول لو. کوئی سوال ہے ذہن میں، سوچے بغیر فوراً گوگل کر لو. پیاس لگی ہے، وہ جو اشتہار میں دیکھا تھا، چھن چھن کر کے 2 برف کے ٹکڑے گرتے اوپر سے کر کے بوتل گرتی ہے، 2 بوتلیں پی لو. یہ کامیابی ہے ان کی کہ پروڈکٹ اتنی زیادہ بڑی کر دی. 1970 کے اندر انسانوں کے مجمع کو آپ دیکھتے تھے نا، آپ کو اتنے بھاری بھرکم، اتنے اوبیسٹی والے لوگ نظر نہیں آتے تھے. اور آج WHO کے مطابق، فوربس میں لکھا ہی ہے، 30% موٹاپا بڑھ گیا ہے. دنیا میں 1 ارب اوبیس لوگ موجود ہیں، یعنی ان کے جسم میں اتنی فیٹ، اتنی چکنائی ہے کہ وہ ان کی صحت کے لیے سخت خطرناک ہے. کیوں؟ 1970 کی نسبت آج ایک آدمی دن میں 400 سے 500 کیلوری زیادہ کھا رہا ہے. حالانکہ ایسی چمچ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے جو کھانے کو لگے فوراً پتہ چل جاتا کھانے میں کتنی کیلوریز ہیں. ٹریکر لگے ہوئے ہیں اسمارٹ فون کے اوپر، کتنے قدم چل رہے ہو. جو کھانا سب سے زیادہ عام اویلیبل ہے ہوتا ہے، جس کی ایڈورٹائزمنٹ سب سے زیادہ کی جا رہی ہے، وہ کھانا سب سے خطرناک ہے. یاد رکھنا، فریش واٹر کی جو مچھلی ہے نا، تازہ پانی کی مچھلی، اس کو اٹھا کے سمندر کے نمکین پانی میں ڈالو گے فوراً مر جائے گی، کیونکہ وہ اس کے لیے ہے ہی نہیں. اسی طرح یہ زیادہ چینی، زیادہ نمک، یہ زیادہ گھی اس کے لیے ہمارا جسم نہیں بنا. تو بات وہی ہے اٹینشن کی. ان لوگوں کے پاس دنیا کے بہترین سائنسدان اور بہترین مارکیٹرز موجود ہیں جو کہ ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ تم بھوکے ہو، کھانا کھاؤ. یاد رکھیے گا سامعین کرام، حدیث پاک کے اندر اور سنت کے اندر جو رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے، فرمایا ابن آدم کے لیے یہی ہے کہ وہ نہ کھائے تو اتنا کھائے جو اس کی ضرورت کو کافی ہو. اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک کو پانی سے بھرو، ایک کو کھانے سے، اور ایک کو خالی چھوڑ دو، ہوا سے بھرو. اور تربیت حاصل کرتے ہوئے آخری پھول لے لو، بیان ختم کرتے ہیں. آپ آج ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں، بہت بڑے ملازم، امپلائی، CEO بھی ہیں، یہ آپ کی شناخت ہے. لیکن بنیادی شناخت آپ کی کیا ہے کہ آپ ایک مسلمان ہیں. آپ ڈاکٹر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے 4 سال 5 سال کنگ ایڈورڈ کے اندر MBBS کیا. آپ انجینئر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے UT لاہور کے اندر 4 سال UT کے اندر انجینئرنگ کی. آپ مسلمان کیوں ہیں؟ کیا بیس ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ اسلامی گھر میں پیدا ہوئے؟ آپ نے کوئی کورس کیا مسلمان ہونے کا؟ بیسکس پتہ ہے آپ کو؟ یہ جو بنیادی تعلیم اور عمل نماز کا ہے، کیا یہ بھی کسی سے سیکھا یا ادھر ادھر دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں؟ آج ایک پروفیشنل اپنی ڈگری کو مضبوط بنانے کے لیے دنیا بھر کا چکر لگا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ شناخت کو مضبوط کر رہا ہے. کیوں؟ سارا دن لوگ اس کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، عزت کرتے ہیں. وہ عزت کو بڑھا رہا ہے. لیکن اپنی اسلامی شناخت کو بڑھانے کے لیے خدا را کچھ کوشش کیجئے، ایسے کورسز کیجئے جو آپ کو مضبوط کرے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا جو کہ سنا عمل کی توفیق عطا